وہ کہتے ہیں نا کہ عشق عاشق کو اندھا کر دیتا ہے۔ محبوب کی ہزاروں خامیوں پر اس کی ایک خوبی بھاری نظر آتی ہے، لیکن اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی کبھی لبوں پر آتا ہوا کوئی نام یا آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل کی دہلیز پر اترتا ہوا کوئی چہرہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہو تو بھی اس کی تنہائیوں کی زینت نہ بنے، اس کے کیمرے سے تعلق قائم نہ کریں، کلوز اپ سین خدا کے لیے نہ بنوائیں، اس لیے کہ جس کو آپ سے محبت نہیں وہ آپ کی انہی تصویروں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، اور جس کو آپ سے محبت ہے اس کو آپ کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے دل آپ کی تصویروں سے ہر وقت منور رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں اس قسم کی تصویروں اور ویڈیوز کو خدا کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھیں اور اس کا بلا جھجک اظہار کریں۔ اس فرد کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے اپنی اس دلی کیفیت میں اپنی والدہ کو ہمراز بنائیں۔ توحید اسلام چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انتہائی اہم اور ضروری موضوع پر بات کریں گے، یعنی دور حاضر میں ہماری بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور ان کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، ہمیں آئے روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں علاقے کی مسجد کے قاری صاحب نے بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں اسکول میں 7ویں کلاس کی طالبہ کے ساتھ استاد نے ورغلا کر بدفعلی کر دی، فلاں کالج کی طالبہ کے ساتھ اس کے کلاس فیلوز نے اجتماعی زیادتی کی، اور ان جیسی کئی دیگر خبریں جو کہ عقل انسانی اور دیوار دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ پھر چند دن مظاہرے کیے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں میدان میں آ کر معاشرے میں جس کو اس بربریت کا علم نہیں ہوتا ہے ان تک بھی یہ خبریں پہنچاتی ہیں، اور مجرم کی پھانسی کا پھر مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ تب تک کوئی ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور کوئی اور بنت ہوا اپنی عصمت لوٹا کر یا تو خودکشی کر لیتی ہے یا پھر اس کے والدین علاقہ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہمیں دیا گیا ہے، اور جو اللہ کریم کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج میں اپنے معزز سامعین کی توجہ ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف دلانا چاہوں گا، اور خاص کر ہماری جوان بچیوں اور ماؤں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں بے حیائی اور فحاشی کو روشن خیالی کا نام دے کر استیں پامال کی جا رہی ہیں۔ ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے نام پر مغرب کا کلچر متعارف کرایا جا رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جوان بچیاں اور بچے اپنی عزت گوا بیٹھتے ہیں، اور ہمارے جوان بچے نشے کے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ہماری مائیں جو پہلے کبھی ان پڑھ ہوا کرتی تھیں، لیکن ان کا بچہ یا بچی جب اسکول سے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کی چال سے، ان کی ڈھال سے مائیں سمجھ جاتی تھی کہ میری بچی کی سینڈل کے اندر نکلنے والی کوئی کیل اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یا میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بچے یا بچی کو زندگی کے خوبصورت سفر میں کبھی کبھار ہوس کے مارے انسانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے بعض تو عادی مجرم ہوتے ہیں، اور بعض ہماری بچیوں کی عدم احتیاط، معصومیت، لا علمی اور اندھے اعتماد کی آڑ لیتے ہوئے ان کی دامن عفت کو تار تار کر دیتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو جب تک ان حقائق کا علم ہوتا ہے اس وقت تک بہت دیر ہوتی ہے، اور پھر ان کے سامنے صرف دو ہی راستے بچے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیں اور یا پھر ذلت کی زندگی کو برداشت کریں۔ سامعین، ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خرافات جنم کہاں سے لیتی۔
عموماً ایسے واقعات تنہائی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جہاں ہماری بچیاں ٹیوشن کلاسز، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی، پرائیویٹ کوچنگ کلاسز، قاری صاحب کے پاس بچی کو اکیلے چھوڑ کے آنا، ٹیوشن والے سر سے علیحدگی میں ٹیوشن لینا، عامل بابا کے خلوت کدے میں اکیلے فیض پانا، کسی ڈاکٹر سے تنہائی میں طبی مشورے لینا، افسر کے ساتھ خصوصی میٹنگ کے دوران سیکریٹریز کے ساتھ ہونے والی زیادتی، یقیناً ان کیسز کی اتنی اور مثالیں موجود ہیں جو کہ منظر عام پر نہیں آتی، جس سے متعلقہ فرد کے علاوہ کوئی شاید خبر بھی نہیں ہوتا۔ والدین یا بہن بھائیوں کے سامنے ان کیسز کو سامنے لانے سے شرم و حیا منع کرتی ہے، اور پولیس کی دہلیز پر جانے سے عزت کا جنازہ نکلنے کا خوف ہوتا ہے، جو اس دکھ اور اذیت کو راتوں کی تنہائیوں میں تکیوں پر گرنے والے آنسوؤں، اللہ سے التجاؤں اور بعض اوقات خودکشی کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ استاد، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب اور عامل بابا، والد صاحب کے دوست اور محلے دار کو فرشتہ تصور کرتے ہوئے ہم ان تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں جس سے ان افراد کو دوسروں کی عزت پر دست درازی کا موقع مل جاتا ہے۔ کسی نے بھی اس معاملے میں اپنے ادارے سے یہ تربیت نہیں لی ہوئی ہوتی، وہ اپنے اس پیشے کو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیسے استعمال کرے گا؟ ان میں سے ہر ایک عموماً اپنے پیشے سے مخلص اور متعلقہ فرد کے بارے میں پہلے سے ایسے سوچنے والا نہیں ہوتا، بس ادھر ذرا سا غلط قدم بڑھایا، ادھر شیطانی حملے کا شکار ہو گئے، اور احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پھول سے بچے اور بچیاں ان کی درندگی کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ان اداروں، مدرسہ، اسکول، کالج، ہسپتال وغیرہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے یا بچی کے تعلیمی سلسلے کو روک دیا جاتا ہے، ان تمام اداروں سے پوری زندگی کے لیے بدزن کر دیا جاتا ہے ان کو، جبکہ اصل اقدام یہ نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اسکول، کالج کے علاوہ اپنے بچوں کے تعلیمی رہبر خود بنیں، چھوٹی کلاسوں میں انہیں خود تعلیمی رہنمائی دیں، خود میں اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ اپنے بچے یا بچی کو گھر پر قرآن کی تلاوت دے سکیں۔ لیکن اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی گھر پر استاد رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو تو اس کی ترتیب ایسی بنائیں کہ استاد اور بچہ یا بچی دوران سبق آپ کی نظر میں رہیں۔ ایسے وقت میں کلاس کا بندوبست کریں کہ والدین میں سے کوئی ایک شخص گھر پر موجود ہو، کسی نہ کسی حوالے سے استاد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی نگرانی میں ہے اور اس کی کوئی بھی نازیبا حرکت اس کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اگر کسی ناگزیر وجہ سے بعض اوقات تدریس کے اوقات میں والدین کو گھر سے دور رہنا پڑتا ہے تو خدا کے لیے ایسے دن بچوں کو چھٹی کروا دیں، جو کہ آج کل تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، جسٹ آپ نے ایک فون کال کرنی ہے کہ آج ہم اویل نہیں ہیں، اور احتیاط کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کسی بھی طور پر سبق کے بعد اسکول یا مدرسے میں ٹھہرنے سے روکا جائے، بچی یا بچے کے گھر آنے جانے کے اوقات کو باقاعدگی سے نوٹ کیا جائے، تاخیر کی صورت میں وجہ پوچھی جائے، اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے اس کی عقلی اور زمینی امکانات کو جانچا جائے اور اس کی خدا کے لیے پڑتال کریں۔ اگر کوئی استاد کاپی، کتاب یا نوٹس لینے یا دینے کے لیے بلاتا ہے تو والدین میں سے کوئی یا بھائیوں میں سے کوئی بڑا ساتھ ضرور جائے۔ اس طرح کرنے میں حرج ضرور ہے، لیکن اچھائی کے لیے اس ترتیب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اساتذہ کو بھی اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے اور کسی ایسی ضرورت کو باقی نہ رہنے دیں جو پرائیویٹ ملاقات کا سبب بنے۔ اگر والدین کی طرف سے ایسی احتیاطی رویے سامنے آئیں تو اس میں اپنی سبکی محسوس نہ کریں، اور نہ ہی یہ آپ پر اعتماد کی کمی کا سبب ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک والد اور ایک والدہ کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، اور بچے یا بچی کو اپنے یا کسی بھی ایسے شخص سے ملنے پر جو مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔
اس طرح بچے اساتذہ کے گھروں پر ٹیوشن کلاسز لینے کے لیے جاتے ہیں۔ والدین اس معاملے میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کچھ بڑی عمر کے بچے اور بچیوں کے لیے استاد کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی جنس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ ان کے گھریلو معاملات کو ضرور دیکھا کریں۔ بچے کے لیے استاد اور بچی کے لیے استانی کا بندوبست کیا جائے۔ بچوں کے قریبی دوست بن کر ان کو اعتماد میں لیں۔ گھر میں حکمران بن کر رہنے کی بجائے اولاد کے دوست بن کر ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اس بات کا مکمل احساس دلایا جائے کہ ان کے جسم اور خاص طور پر ان کے مخصوص اعضاء صرف اور صرف ان کی ملکیت ہیں۔ کسی کا ان کو غلط طرز عمل سے چھونے، سہلانے، چومنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بچوں کو عمومی طور پر چہرے پر پیار سے چما وغیرہ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ 7-8 سال کی عمر کے بعد پیار کے اس اظہار کو منع کر دیا جائے۔ ان کو تلقین کی جائے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپ سے آگے اس کا ذکر کریں۔ بعض اوقات گلی محلوں میں مختلف افراد کے گھروں سے مختلف چیزیں منگوانے یا بھجوانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایسے گھر میں بچے یا بچی کو اکیلا نہ بھیجیں جہاں صرف مرد رہتے ہوں، یا خاندان ہونے کے باوجود کسی وجہ سے موقع پر گھر میں صرف کوئی ایک مرد یا نوجوان لڑکا موجود ہو۔ معزز سامعین، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی عمر ایسی ہے جب جذبات ہواؤں کے دوش پر ہوتے ہیں اور انسان خود میں ہر اس صلاحیت کو محسوس کرتا ہے جو اس میں بے حد اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یہ تفریح کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جس کی قیمت بعض اوقات بہت مہنگی پڑتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ مختلف پارٹیز میں جانا، برتھ ڈے پارٹیاں، عید ملن پارٹیاں وغیرہ فیشن کا زور ہے، اور بعض اوقات محبت اور عشق کے نام پر تکلف کا ہر پردہ چاک کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے میٹھے بولوں کے برساتی نالوں میں یہ نازک کلیاں اس وقت تک بہتی چلی جاتی ہیں جب تک کسی خاردار تار میں پھنس کر اس کی پتیاں زخمی نہ ہو جائیں۔ رہی صحیح کسر آج کل کے دور میں کیمرے اور موبائلوں اور خفیہ لگے ہوئے کیمروں نے پوری کر دی ہے، جبکہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز کے کمالات نے تو اس معاملے کو انتہائی نازک بنا دیا ہے۔ سر عام اور اس جیسے دیگر ٹی وی پروگراموں میں جو اس جیسے میدان میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، صاف انداز میں بتایا جاتا ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی ویڈیو یا تصویریں اس کے جنسی احتساب کا سبب کیسے بنتی ہیں، اور اس میدان میں بچی اس کے گھر والوں کو کس حد تک مشکلات اور رسوائی کا سامنا کرا سکتی ہے۔ اس لیے جن سے مخالف سے جس حد تک دور رہا جائے وہ اس کے لیے انتہائی اہم رہے گا۔ معزز سامعین، اس موضوع پر یوں تو جتنی بھی بات کی جائے شاید وہ کم ہوگی، لیکن یاد رہے کہ جس طرح کئی چیزوں کا دکھاوا اس کی اصلیت نہیں ہوتا، اسی طرح ہر میٹھا بول بولنے والا آپ کا چاہنے والا اور عزیز نہیں ہو سکتا۔ ایسے فرد کو صرف اپنی نظر سے نہ دیکھیں، کسی دوسرے کی نگاہ پر بھی بعض اوقات اعتماد کر لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق عاشق کو اندھا کر دیتا ہے۔ محبوب کی ہزاروں خامیوں پر اس کی ایک خوبی بھاری نظر آتی ہے، لیکن اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی کبھی لبوں پر آتا ہوا کوئی نام یا آنکھوں سے ہوتے ہوئے دل کی دہلیز پر اترتا ہوا کوئی چہرہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہو تو بھی اس کی تنہائیوں کی زینت نہ بنے، اس کے کیمرے سے تعلق قائم نہ کریں، خدا کے لیے کلوز اپ سین نہ بنوائیں، اس لیے کہ جس کو آپ سے محبت نہیں وہ آپ کی تصویروں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، اور جس کو آپ سے محبت ہے اس کو آپ کی تصویروں کی قطعاً ضرورت نہیں، کہ اس کا دل آپ کی تصویروں سے ہر وقت منور رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں اس قسم کی تصویروں اور ویڈیوز کو اپنے اوپر حرام کر دیں اور اس کا بلا جھجک اظہار کریں۔ اس فرد کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے اپنی دلی کیفیت میں والدہ کو ہمراز بنائیں اور ان کی نصیحتوں کو پلو سے باندھ لیں، اس لیے کہ وہ یقیناً اس دنیا اور اس کے مزاجوں کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ زندگی کی ان راہوں سے کب کے گزر چکے ہیں جن سے آج آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے۔
اس معاملے میں والدین بھی اپنی اولاد کے دوست بنیں، اس جذبے کو فطری جذبے پر محمول کرتے ہوئے اس کی بھلائی پر مبنی نتیجے کے لیے درست راہ کا انتخاب کرنے میں اولاد کے ساتھ تعاون کریں۔ سامعین، طلبہ و طالبات کی تعلیمی زندگی میں ایک اہم ترتیب امتحانات کے دنوں میں گروپ اسٹڈیز کی محفلیں ہیں۔ اگر دوستوں کی محفل شروع ہی سے اپنی جنس کے دوستوں تک محدود ہو تو کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب دوستوں کی محفل مخلوط ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بچیوں یا بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھی ایسی ضرورت کی تکمیل کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس صورت میں والدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ایک منظم صورت میں نگرانی کا سلسلہ برقرار رکھا جائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جس کے لیے بچوں کے والدین کے مابین دوستانہ تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ والدین کو یہ بات پورے وثوق سے معلوم ہو کہ بچی یا بچہ کس دوست کے گھر میں پڑھنے جا رہا ہے، سبق کا دورانیہ کب سے کب تک ہوگا، وہاں سے واپسی کس وقت ہوگی۔ اس بچے کے والد یا والدہ سے اگر اچھا دوستانہ ہوگا تو اس بات کا معلوم کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوگا کہ حقیقتاً گروپ سٹڈی ہوئی ہے یا صرف والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکا گیا ہے۔ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں کہیں وہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح بعض اوقات لڑکیوں کا اپنی سہیلیوں سے گھروں پر ملنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری بچیاں چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ کوئی مرد کھولتا ہے، یا آپ کی سہیلی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا والد یا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے سے جتنا مرضی نور کیوں نہ جھلک رہا ہو، محض اس کے یہ کہنے پر آپ کی سہیلی گھر پر ہے، آپ آ جائیں، گھر میں بے شک کبھی داخل نہ ہوں جب تک کہ آپ کی سہیلی دروازے پر نہ آ جائے۔ پھر گھر میں بیٹھتے وقت بھی ایسی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں ہر آنے جانے والے سے آپ کا واسطہ نہ پڑے۔ اور اس بات کا سہیلی سے کہہ دینا نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی کوئی ناممکن سی بات ہے۔ اگر کسی سہیلی کے گھر میں ایسا ہونے کا اندیشہ ہو یا اس کے بھائیوں کی نظروں میں ہلکا سا بھی آپ کو شائبہ نظر آئے تو بغیر کسی انتہائی ضرورت کے اس کے گھر مت جائیں، یا اگر جانا ہی ہے تو اپنی والدہ یا بہن وغیرہ کو ساتھ لے کر جائیں۔ جہاں بھی جائیں گھر والوں کو پوری وضاحت بتا کر جائیں کہ آپ کس کے گھر جا رہی ہیں اور کب تک واپس آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کے بھائی یا والد صاحب آپ کو متعلقہ گھر چھوڑ کر جائیں اور واپسی پر آپ کو لینے کے لیے خود جائیں۔ ایسا کرنا آپ کو متعلقہ گھر میں نفسیاتی اطمینان بھی دے گا اور گلی محلے کے اوباشوں کی سیٹیوں اور چپتی نگاہوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ معزز سامعین، فون اور انٹرنیٹ کے استعمال کو مثبت حدوں میں رکھا جائے۔ فون اور انٹرنیٹ پر انجانے افراد سے دوستی کے بندھن قائم کرنے سے اجتناب کریں۔ اجنبیوں سے چیٹنگز اور گپ شپ کو زہر سمجھیں۔ آج کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے ہیں جس میں سوشل میڈیا یا موبائل فون کال سے بننے والی دوستیوں نے ہوا کی بیٹیوں کو درندہ صفت انسانوں کی ہوس کا نشانہ بنایا۔ جہاں نام نہاد دوست اور دوست کے دوست شریک جرم رہے، پھر ویڈیوز بنا کر بار بار بلیک میلنگ کا سلسلہ چل پڑا۔ میری ان بہن اور بیٹیوں سے عرض ہے کہ دل کے معاملے میں خصوصی طور پر ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ کل جو ہوا کی ایک بیٹی کسی کی ہوس کی بھینٹ چڑھی تھی وہ صرف اس کا مسئلہ تھا، چونکہ اس کی نظر انتخاب میں کوئی غلطی تھی، اس لیے اس کو اپنی نہ سمجھی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہم نے جس شہزادے کو چنا ہے اس کا دل آئینے سے زیادہ صاف اور زمزم سے دھلا ہوا ہے۔ جبکہ گزشتہ کئی مہینوں سے میری اس کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے اور میرا کالج فیلو ہے، میں اس سے صحیح معنوں میں آشنا ہوں۔ آج اگر وہ بائک پر مجھے سیر کرانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے، کسی کیفے میں ملاقات کا خواہاں ہے، کسی پارک کے کونے میں کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے پر بضد ہے، اپنی ماں سے ملوانے گھر لے جانا چاہتا ہے، تو اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن میری بیٹیوں، میری بہنوں، حقیقت اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔
جہاں موٹر سائیکل گھر کی دہلیز پر جانے کی بجائے دوست کے اپارٹمنٹ کے دروازے پہ رکتی ہے اور ہوا کی یہ بیٹی اس نام نہاد عاشق کے الفاظ کے جال میں آنکھیں بند کیے پھسلتی چلی جاتی ہے، یا پارک کے کسی کونے میں بیٹھے گفتگو کے بہانے ہاتھ جسم کا طواف کرنے لگتے ہیں، یا گھر میں پہنچنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دوست کے والد تو گھر پر ہیں ہی نہیں، چند منٹوں میں واپس آ جائیں گے، کچھ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ انتظار اس خوفناک نتیجے کا پیش خانہ ثابت ہوتا ہے کہ جب چادریں کھنچتی ہیں اور عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مدہوش کرتے جوس کے قطرے حلق میں انڈیلنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آج تو سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ پھر ویڈیوز بنتی ہیں، بعض اوقات بلیک میلنگ کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور پھر نتیجتاً یا تو سسک کر مرنے یا ایک دم سے زندگی کی ڈور توڑنے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مشکلات کا صرف ایک ہی حل ہے، کسی ایسے تعلق کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ کالج میں پنپنے والے ہر تعلق کو کالج کی چاردیواری تک محدود رکھیں، تنہائی میں ملاقات کی کسی بھی دعوت کو قبول نہ کریں۔ ان تمام نفسیاتی حربوں کو پہلے سے سمجھ لینا چاہیے جو ایسے اوباش وقتاً فوقتاً استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علاج معالجے کی ضرورت کے وقت معمولی کیفیت کے مسائل یا خاص جنسی مسائل میں اپنی ہی جنس کے معالج سے رابطہ کیا جائے، مرد ڈاکٹر سے اور لڑکیاں خواتین ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہم ایک زمانے سے اس نظام میں چلے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی معالج کی چپتی نظروں نے ہمارے وجود کا طواف کیا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسے واقعات میں اکثر منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ اساتذہ اور دیگر افراد بھی اس معاملے میں تعاون کریں۔ یہاں پر میں نے ایک استاد کا واقعہ سنا جو مجھے بہت پسند آیا اور اس کو میں بیان کرنا مناسب سمجھوں۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ان کا طالب علم رہنے کا شرف جس شخص کو حاصل ہوا وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کلاسیں لیتے وقت اکثر اوقات ان استاد محترم کے کمرے کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا۔ چونکہ اسلامک یونیورسٹی مخلوط نظام تعلیم ہے جہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہوتے ہیں، اس وجہ سے طالبات کو تعلیمی معاملات میں مشاورت کے لیے لڑکوں کے کیمپس میں متعلقہ اساتذہ کے پاس اکثر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے بارہا دیکھا ہے کہ جب کوئی لڑکی اور اپنے کسی ٹیچر سے ملنے کے لیے، ان سے کسی مشورے کے لیے، اسائنمنٹ جمع کرانے کے لیے آتی تو اپنے آفس کے دروازے میں ایک کرسی رکھ دی جاتی جس سے صاف ظاہر ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور ہر قسم کے شعبے سے بچانے کی کوشش اور دوسری طرف شیطانی حربوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو احتیاطی تدبیر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اگر اس دور کے دیگر اساتذہ بھی ان کے رویے کی طرح اختیار کر لیں اپنا رویہ تو یقیناً نفس اور شیطان کے اس میدان میں شیطان کو منہ کی کھانی پڑے گی، جس سے نظروں میں پاکیزگی اور کردار میں پختگی حاصل ہو۔ والدہ کو خوشی یا غمی کی کسی تقریب میں شرکت کے لیے ایک یا زیادہ دنوں کے لیے گھر سے اگر دور جانا پڑے تو ایسی صورتحال میں اکیلی لڑکی کو اکیلے بھائی، سوتیلے باپ یا ملازمین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا یہ خودکشی کے مترادف ہوتا ہے۔ یہاں تو اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں یا والدین میں سے کسی ایک کا گھر پر موجود ہونا ضروری ہے۔ مختلف اداروں کی رپورٹوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ والدین کی عدم موجودگی میں کئی مرتبہ محرم کے دل و دماغ بھی نفس کے غلام بن کر ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا تصور روح کو لرزا دیتا ہے۔ ایسے واقعات ایسی تنہائی کا خمیازہ ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر میسر آتی ہیں جہاں موجودہ دور کی رومانوی فلمیں، انٹرنیٹ کی فحش سائٹیں اور برے دوستوں کی محفلیں اس جرم کے لیے بیج کا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ معاملہ دیگر تمام معاملوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں اگر بہن یا دیگر محرم مجرم کے جرم کو سامنے لاتی ہیں تو اپنے ہی گھر کی عزت نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے اندر ہی اندر جلتے ہوئے یہ زخم برداشت کرنا پڑتا ہے۔
हैवानी सिफात अपने इजहार के लिए कोई ना कोई मौका तलाश कर ही लेती हैं। कई मकामात पर गाड़ियों में दौरान सफर बच्चों और जवान लड़कियों को ऐसे दरिंदों के हाथों, आंखों के इशारों, पाँव की ठोकरों से अजियत और तकलीफ में मुब्तला देखा गया है। अगर सफर तवील हो तो उसका सबसे मुनासिब हल किसी महरम को साथ ले जाना होता है। यह भी याद रखें कि ऐसा रवैया रखने वाले अफराद किसी हल्के से खतरे की सूरत में भी रफू चक्कर होने में ही अफियत समझते हैं। इसलिए कि खवातीन की तरफ से ऐसे फर्द की निशानदेही पर दीगर तमाम अफराद खवातीन का ही साथ देते हैं, जिसमें मुतल्लिका फर्द की भरपूर दुर्गत बनने का कभी इम्कान होता है। इसलिए जब यकीन हो जाए कि बदतमीजी ही की जा रही है तो फिर कुछ सख्ती से बात करने से भी न शर्माएं। खवातीन को टैक्सी में सफर करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मोबाइल से टैक्सी की नंबर प्लेट और अगर मुमकिन हो तो ड्राइवर की तस्वीर बनाकर उसी वक्त किसी भी अपने महरम रिश्तेदार को भेज दें, ताकि टैक्सी ड्राइवर मुहतात रहे और आपको नफ्सियाती इत्मीनान भी नसीब हो। सामीन, आज के इस वीडियो का मकसद दौरे हाजिर के हालात को सामने रखकर एक अदना सी कोशिश करनी थी। अल्लाह करीम हम सब की इज्जतें महफूज फरमाए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया।